بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، پرورش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ تیسرا ولاگ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ جن کا تعلق بنو سعد سے تھا وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہنے لگے۔ 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو ان کی برکات سے بہرہ مند ہو رہے تھے حلیمہ سعدیہ اور ان کی فیملی کے سارے لوگ۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے لیے بڑا بابرکت ثابت ہوا ہے۔ ان کے جو مویشی ہیں وہ اچھی طرح چر کر آتے ہیں، جبکہ ایک قبیلے کے دوسرے مویشی جو ہیں وہ ان کے پاس دودھ کی کمی رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو مویشی ہیں وہ دودھ سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی واقعات ہیں کہ تو 2 سال بعد آپ نے سوچا کہ اس بچے کو مزید اپنے پاس رکھنا چاہیے، تو وہ بڑی دلائل لے کر مکہ جب واپس گئیں تو بی بی آمنہ رضی اللہ عنہما سے درخواست کی کہ اس بچے کو بھی کچھ دیر اور میرے پاس رہنے دیا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو مکے کی جو ہوائیں ہیں تپتی ہوئی جو متعدی امراض کا باعث بن سکتی ہیں، تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت آمنہ نے بخوشی ان کو واپس لے جانے کی اجازت دے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے خوشی خوشی واپس آئی۔ تو وہ وقت ان کا گزر رہا تھا، ان کی وہ دیکھتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی بنسبت زیادہ مضبوط اور توانا ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا کہ حضرت جبرائیل آئے، اور نبی یہ اس وقت 4 سال کی عمر کے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ جب لے کر وہ ان کو لے کے قریبی پہاڑی پہ چلے گئے اور ان کا سینہ مبارک جو وہ چاک کر کے اس میں سے دل کو نکالا ہے، اس کے اوپر کالے کچھ دھبے تھے وہ صاف کیے ہیں، اور اس کو دھو کر دل کو دوبارہ اس جگہ پہ لگا دیا ہے، اور سینہ جیسے پہلے تھا ویسے ہی اس کو سی دیا گیا ہے۔ تو ان کے بھائی جو ان کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہے تھے، جو بی بی حلیمہ سعدیہ کے حقیقی فرزند تھے، بیٹے تھے، انہوں نے جا کے یہ واقعہ اپنی والدہ کو سنایا کہ اس طرح ہوا ہے۔ انہوں نے جا کے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوت ہو گئے، نعوذ باللہ۔ مطلب ایسی بات انہوں نے کہی، بچے تھے ظاہر ہے وہ بھی۔ تو جب وہ بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی حلیمہ سعدیہ جب آئیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو پلہٹ سے بھرا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سارا واقعہ جیسے میں نے بھی آپ کو سنایا یہی انہوں نے سنایا۔ اب یہ پریشان ہو گئیں، انہوں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی حلیمہ سعدیہ نے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ بچہ کسی بدروح کے زیر اثر نہ آ جائے، بہتر ہے کہ آپ ان کو واپس حضرت آمنہ کو واپس کر آئیں، تاکہ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم پر کوئی اس کے ساتھ حادثہ ہونے کا ہمیں کوئی جواب دہی نہ دینی پڑ جائے یا کچھ۔ وہ بھی پریشان ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو واپس لے جانا چاہیے، لہٰذا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
جب حضرت آمنہ کے پاس گئیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ اس بچے کو تو اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑی خواہش رکھتی تھی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو لے کے واپس آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے وہ کرتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچائیں، لیکن بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بار بار اصرار کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے سارا واقعہ ٹھیک بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہیں بچہ کسی شیطان کے زیر اثر نہ جائے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرے لیے بڑا باعث برکت ہے اور اس کے ساتھ شیطان والا کبھی معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے، جب میں حمل سے تھی تو یہ حمل عام عورتوں کی طرح کا مشکل نہیں تھا، بڑا سہل تھا، تو لہٰذا انہوں نے ان کا حضرت حلیمہ سعدیہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تو ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ تو اس کے بعد کا ان کی مکی زندگی کے اوپر ہم اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ السلام علیکم دوستو۔